السلام علیکم ناظرین، پروگرام روز ہی 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آج کا دن آپ کا ہنستے مسکراتے اور ایک اچھے انداز سے گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ اپنے آس پاس اور جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں اور معاشرے میں آپ مارکیٹ میں باہر جاتے ہیں تو اس حوالے سے اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ حقوق العباد کے حوالے سے اسلام بار بار حکم دیتا ہے اور حقوق العباد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے پوچھا بھی جائے گا، اور انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا بھر میں بھی بات کی جاتی ہے کہ جو انسانی رائٹس ہیں اس پر کسی قسم کی جو اس حوالے سے غفلت برداشت نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اس حوالے سے چاہیے جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں، جیسے سردی ہے تو ہمیں اپنے ہمسایوں میں، اپنے جو مارکیٹس میں لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنے فیملی کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور آج جس طرح ہم اپنے پروگرام میں مختلف امور پہ بات کرتے ہیں تو آج بھی ہم اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم معاشرے کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، تعلیم کا جو عمل ہے اس کو کس طرح سے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں ڈینگی کا تو سلسلہ کم ہوا اور کووڈ کے حوالے سے بھی شکر الحمدللہ کہ مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن موسم کی شدت کی وجہ سے جو فلو ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، اس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں، کیونکہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلس میں جو سہولیات ہیں، رش ہے، وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، سہولیات کے حوالے سے لوگ گلہ کرتے ہیں۔ تو اپنا خیال لازمی کریں اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ بیمار ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر رونا دلشاد صاحب، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید، شکریہ۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بالکل۔ کیسا گزرا یہ ہفتے کا دن، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آج تو ہفتہ جاری ہے، آپ ویڈنسڈے کا دن ہے، تو کیسے معاملات جا رہے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک؟ الحمدللہ، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، روہی چینل کا آپ کا، کہ آپ نے انوائٹ کیا ہے اور پہلے بھی آپ انوائٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے یہ ویک، تھوڑا ایگزام کا ویک تھا، ہاں، تو اس وجہ سے پہلے دسمبر میں چھٹیوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ جی پہلے دسمبر کی چھٹیاں تھیں اور دسمبر کی چھٹیاں جنوری کی چھٹیاں بھی بن گئی تھی، تھوڑا اضافہ ہو گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس کو تو ایگزام کے حوالے سے کافی پریشانی ہوتی ہے، ٹیچرز کو بھی رہتی ہے؟ ٹیچرز کو بھی رہتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس، ٹیچر کی پرفارمنس دونوں ہی ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہے۔ یونیورسٹی لیول پہ تو پھر اسٹوڈنٹس بی ایس پروگرامز، ایم فل پروگرامز اور باقی پروگرامز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مڈ ٹرم اور فائنل ایگزام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اس میں پھر تیاری وغیرہ اور کلاسز وغیرہ سارے مکمل؟ اساتذہ نسبتاً تھوڑا سا ریلیف یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ نہیں ہوتی اساتذہ کے لیے، یہ ہے تھوڑا، لیکن یہ ہے کہ پھر فوری طور پر دوسرا سیمسٹر شروع ہو جاتا ہے، اگلے والا سیمسٹر شروع ہو جاتا ہے، اس کی تیاری میں۔ جو نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑا آپ کو پریشانی ہوتی ہوگی، کیونکہ ان کو کالج سے وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو ان کا مینٹلی لیول، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ماحول میں، خاص طور پر جو بی ایس پروگرام ہمارے ہاں شروع ہوئے ہیں تو انٹر کے بعد انٹری مل جاتی ہے بچوں کو، تو ایک پیراڈائم شفٹ ہے۔ کالج میں وہ اینول سسٹم کے تحت پڑھتے ہیں اور یہاں سیمسٹر سسٹم ہے جس میں کانٹینٹ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ریگولیرٹی، زیادہ ڈسپلن، اور پھر تھوڑا سا میڈیم آف انسٹرکشن کا بھی مسئلہ آتا ہے، کیونکہ کالج میں تو چلیں انہیں ایک چار دیواری میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹی میں انہیں تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے، تو اس میں بھی ان کو پہلے سیمسٹر والوں کو اس شیڈول پہ لینا بھی کافی پرابلم ہوتا ہوگا۔ دونوں طرح سے، ایکڈیمکلی بھی اور سوشلی بھی، اور جو ہے بیہیویئرل جو چیزیں ہیں وہ بھی، یہ بھی سامنے آتی ہے۔ یقیناً یہ معاملات رہتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ویسے کافی ایکسائٹیڈ بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ کالج کے بعد یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ والدین بھی کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ اب ان کا بچہ جو اب ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہلا سیمسٹر یقیناً تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یونیورسٹی کے معاملات، اس کے علاوہ جو ایگزام کا سلسلہ ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں، وہ کالج سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے گیسٹ بھی موجود ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، پولیٹیکل ایشوز پہ آج ہم بات کریں گے، ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کریں گے۔ آج کل ویسے بھی سیاست میں کافی ہلچل ہے اور
سیاسی جماعتوں کی جانب سے بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے، احتجاجی مظاہروں کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ کی بھی بات ہوئی ہے، اور نگران سیٹ اپ حکومت آ بھی چکی ہے، نگران حکومت۔ تو یہ سارے معاملات کس طرف جائیں گے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر جنید انور۔ کیسے ہیں جنید؟ اللہ کا شکر بلال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کیسے جا رہے ہیں آج کل دن؟ کیونکہ آج کل تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کافی زیادہ ہلچل ہے، سیاست میں نئی تعیناتیوں کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے ایشوز بھی چل رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیسے چل رہے ہیں آج کل کام؟ موسم ٹھنڈا ہے مگر سیاست گرم ہے اس وقت۔ جو اگر ایک جملے میں بات کی جائے کہ اس ٹائم تقریباً بڑی جو جماعتیں ہیں وہ ساری اس وقت سیاست میں وہ الیکشن میں جا چکی ہیں، الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں۔ نگران سیٹ اپ پنجاب کا آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے کہ کیا الیکشن ڈیلے ہوں گے، اور کیا یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ لمبا عرصہ چلے گا۔ تو اس حوالے سے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کافی کنسرن رکھ رہی ہے، حالانکہ خود اسمبلیاں ڈیزالو کی، خود کہا گیا کہ ہم ٹائم پیریڈ بھی تھا 3-4 مہینے رکھ سکتے تھے، لیکن خود ہی ایکسائٹڈ تھے عوام میں جانے کے لیے۔ تو اب کس طرح کے انہیں کنسرن ہے، وہ کیوں اب دوبارہ سے پھر احتجاجی سیاست کی طرف جا رہے ہیں؟ تحریک انصاف اس صورتحال میں سب سے زیادہ پرابلم میں دکھائی دیتی ہے۔ کل ایک ممبر صوبائی اسمبلی کے یہاں میں موجود تھا، وہاں پر لوگ جو سے گفتگو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنی اسمبلی خود توڑی ہے، تو اب وہ کس لیے احتجاج پر آ رہے ہیں؟ انہیں چاہیے تھا 2 اسمبلیاں ان کے پاس تھی، 50% سے 70% پاکستان پر ویسے ہی ان کی حکمرانی تھی، تو ان کو چاہیے تھا اس ٹینور کو وہ اپنا پورا کرتے، عوام کو ڈیلیور کرتے، مگر اب اسمبلیاں توڑ دی۔ اب انہیں نگران سیٹ اپ پر بھی شکوک و شبہات ہیں، اور انہی کی جانب سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ نگران سیٹ اپ کو لمبا عرصہ چلایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ احتجاجی نگران سیٹ اپ کو آیا ابھی 2-3 دن نہیں ہوئے، ہاں 2-3 دن نہیں ہوئے، اور وہ ابھی سے ہی جو ہے وہ احتجاج کی طرف جانا شروع ہو گیا۔ الیکشن کو متنازع تحریک انصاف اس اپنے عمل سے کرنا چاہتی ہے۔ کل لاہور میں بھی وہ سراپا احتجاج ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے قائدین ہیں وہ اس پر نگران سیٹ اپ پر جو تنقید کرے، سے بڑی بات بلال ابھی تقریباً 11 بجے شاہ محمود قریشی بھی ملتان کے اندر ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یقینی طور پر وہ بھی اسی نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہوگی۔ تو مجھے جو لگتا ہے ابھی جو کل ہم نے فواد چودھری کے بیانات سنے، اس میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گھروں تک چلے جائیں گے، کافی اشتعال انگیز گفتگو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری ہے۔ تو اب یہ معاملات پھر پہلے ہی عوام کی حالت کہاں تک پہنچ گئی، اب پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے، اور نہ اب الیکشن کے مطالبے کی بجائے اب صرف گھراؤ جراؤ کی سیاست کی بات کی جا رہی ہے۔ شاید ہمیں یاد آ رہا ہے وہ شیخ رشید کی تقاریر کہ مار دو، جلا دو، گھیراؤ کرو، تو یہ دوبارہ صرف جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو بھی اپنا سیاسی ٹائم پورا کرنے کے لیے بھی اس کو ٹائم درکار ہے، ایک سیاسی جماعت بننے کے لیے۔ آپ دیکھیں جب آپ جلاؤ گھیراؤ کی طرف آتے ہیں، معاشی صورتحال پاکستان کی پہلے ہی تباہ کن ہے، کاروبار ہے نہیں، انڈسٹری بند ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی الیکشن کی طرف چیزیں دیکھیں، الیکشن کی طرف چیزیں بڑھ رہی ہیں نا، نگران سیٹ اپ کا آنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج جو نگران سیٹ اپ کا آنا، اور اس کے بعد تقرریاں ہونا، اور اس کے بعد الیکشن جائے گا۔ نگران سیٹ اپ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس نے الیکشن کروانا ہے۔ آپ جب اس کے آڑے آئیں گے اور اس کے رکاوٹ جب پیدا کریں گے، تو یقینی طور پر اس کا مطلب ہے آپ الیکشن نہیں چاہتے۔ جب آپ جلاؤ گھیراؤ کریں گے، آپ مار دو، جلا دو اور برباد کر دو والی سیاست جب ہوگی، تو کہاں سے الیکشن ممکن ہوگا؟ شاید اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پہلے ملک کی معیشت کافی زیادہ خطرے میں ہے، IMF کے پاس کل بھی حکومت کی ٹیم گئی ہوئی تھی، تو شاید یہ چاہا جا رہا ہے کہ مزید حالات اس طرف جائیں تاکہ پھر عوام میں سیاست کرنے کے لیے مزید چیزیں ان کو عوام کے پاس آسانی سے جایا جائے، تاکہ جو موجودہ حکومت اس پر زیادہ تنقید ہو سکے۔ یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ہر بار اپنے جو نئے آئیڈیاز ہیں، نئے بیانی ہیں، وہ کریٹ کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ اقتدار کے حصول کے لیے وہ ہر حد تک جائیں۔ ہم اس میں مزید بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم ذرا آئیں گے پروفیسر ڈاکٹر دلشاد صاحب کے پاس۔ پروفیسر صاحب، جس طرح بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہزاروں اسٹوڈنٹ وہاں پر زیر تعلیم ہیں، آپ کا تو ڈپارٹمنٹ کافی زیادہ پورے پاکستان کے لیے، پورے پنجاب کے لیے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، تو سوال آتا ہے کوالٹی ایجوکیشن کا۔ تو کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کس طرح سے تربیت دی جا رہی ہے؟ جو آپ کے پاس سلیبس ہے وہ کیا عالمی معیارات کے مطابق پورا ہے کہ جو وہاں سے جو اسٹوڈنٹ تعلیم مکمل کر کے جائیں وہ اگر جا کر ٹیچر لیتے ہیں تو وہ کوالٹی ایجوکیشن کے پیرامیٹرز کو فالو کر سکیں؟ میں پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔
ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن بہاؤالدین زکیہ یونیورسٹی میں جو پرانے جو پہلے سے اسٹیبلش ڈپارٹمنٹ ہے ان میں سے ایک ہے. 1986 میں یہ جو ہے بنا, اور پھر اس کے بعد یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز پورے پاکستان میں آفر ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے ہاں بھی آفر ہوتے ہیں. بی ایس ایجوکیشن 4 ایئر پروگرام, بی ایڈ 4 ایئر پروگرام, جو کہ ٹیچر ٹریننگ کے لیے بنیادی شرط ہے. آپ کسی بھی لیول پر, کالج اسکول لیول پہ خاص طور پر آپ اگر پڑھانا چاہیں گے, تدریس کے شعبے میں آنا چاہیں تو یہ ڈگریز آپ کو چاہیے. اس سے پہلے ایم اے ایجوکیشن تھی, اب فیز آؤٹ ہو گیا, لیکن ہمارے پاس ابھی بھی ہے ایم اے, ایم ایڈ اور بی ایڈ جو 1.5 ایئر پروگرام. اس کے علاوہ ہم ایم فل ایجوکیشن اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن کے پروگرام ہیں, بڑے اسٹرانگ اور اسٹیبلش پروگرام ہیں ہمارے. اسپیشل ایجوکیشن ایک بڑا سب فیلڈ ہے ایک طرح سے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس کئی پروگرام ہیں, بی ایس لیول کے ہیں, اور ای پی این ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ. تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ایک تو فیکلٹی جو ہے, تمام فیکلٹی جو ہے پی ایچ ڈی فیکلٹی. اکثر ڈپارٹمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکلٹی کا ایشو ہے, لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 37 ایئر ہو گئے ہیں, تو امید ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فیکلٹی کے حوالے سے 14 ٹیچرز ہیں ہمارے پاس, اور تمام پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر فیسلٹیز, ون آف دا بیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر فیسلٹیز کے حوالے سے. ہم نے یو ایس ایڈ سے فنڈنگ لے کر ایک بڑی اچھی بلڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس میسر ہے, اور یہ 2017 سے ہمارے پاس ہے, اور 5 سال ہو گئے ہیں. تو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولتیں ہیں. لیکن اس طرح سے اسٹوڈنٹ اکثر گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں, لیکن وہاں پر اس طرح سے تدریس کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ان کو مختلف صلاحیتیں سنوارنے کے حوالے سے, پریکٹیکل کام کرانے کے حوالے سے, مختلف ورک شاپس کے حوالے سے کام نہیں ہوتا. جنرلی ڈپارٹمنٹ میں اس حوالے سے جنرلی یہ مسئلہ ہے ہمارا ہائر ایجوکیشن کا ہے. مثلا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, اس کے ایجنڈا پہ 3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو ہے ایکسیس, دوسرا ریلیونس, اور تیسرا کوالٹی, جو آپ نے پوچھا ہے. کو کوالٹی کا ایشو اتنا ہے, ہر لیول پہ ہے, تو ہائر ایجوکیشن میں بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے, جو ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے, یہ چونکہ اسکل بیسڈ ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلاس روم کی جو روایتی ٹیچنگ ہے اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو جو پریکٹیکل ٹیچنگ کا ایکسپوجر دیا جائے. کیونکہ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں سکولز ہیں, ان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے اب ہر 6 ماہ بعد, ہر 3 ماہ بعد کورس کرائے جاتے ہیں, کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ مجبوری بن گئی ہے, کیونکہ اب جو جدید طریقہ کار ہے تعلیم کا, اس حوالے سے ہمارے ٹیچرز اس حد تک اس سے اویئر نہیں ہیں. تو اس میں تو پھر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اب ڈپارٹمنٹ. میں اپنے پہلے خود بتا دوں کہ ہمارے ہاں پریکٹیکل کا جو کمپوننٹ کیا ہے. ہمارے ہاں آلموسٹ ایک سیمیسٹر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں, بی ایس جو 4 ایئر پروگرام ہے, بی ایڈ 4 ایئر پروگرام ہے, یہ اسکل بیس ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. کہ ان کو جو ماڈرن جو ٹیچنگ اپروچز ہیں, میتھڈز ہیں, ٹیکنیکس ہیں, ان کو تھیوریٹیکلی بھی ان کو کلاس میں جو ہے اس کی انسٹرکشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو کیا ہے, کچھ عرصہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں وہ ٹیچنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو موک ٹیچنگ کہہ لیں آپ جو ہے. تو اس کے بعد جو ہے ان کو اسکولوں میں بھیجا جاتا ہے. 1 مہینہ 2 مہینے میں وہاں جا کر جو ہے ریئل جو کلاس روم کی جو سیٹنگ ہے اس میں میتھس, انگلش, اسکول سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں کافی جو ہے پروویژن موجود ہے. لیکن جو آپ کی بات درست ہے, میرا خیال ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کا مطلب صرف اور صرف نالج لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں 3 چیزیں ہیں جہاں تک میرے سمجھ کا تعلق ہے. نالج, اسکلس اور بیہیویئرس. یہ تینوں اہم ہیں. تو ہم بدقسمتی سے ہر لیول پر نالج بیسڈ ایجوکیشن پر ہیں. ہمارے یہاں جو ایک روایت چلی ہے کہ نصاب, سلیبس نصاب تک رہنا ہے اور نصاب سے ہٹ کر کچھ نہیں کرنا, اس روایت نے شاید ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ٹیچرز کو کافی زیادہ اس معاملات میں جو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ہم نہیں جا سکے. تو جب سکلز نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر جاب مارکیٹ میں بھی پرابلم ہوں گے, پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, اور ایون مارکیٹ کو بھی آپ سے پھر شکایت ہوگی. تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم صرف ایک دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سیمینار ہو اور اگر وہ اسپیچ کرنے کے لیے کوئی آئے اور فوکس کر کے نہیں کر رہا تو وہ اپنی آڈینس کو اپنی طرف نہیں
کھینچ سکتا. تو اگر ٹیچرز کے پاس یہ اسکل نہیں ہوگی تو کس طرح پوری کلاس کی توجہ اپنی طرف حاصل کر سکے گا؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. تو اس حوالے سے ورک ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی ہمارے ہاں جو ہے آپ یونیورسٹی لیول پہ بات کریں، میرے ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے میں ڈپارٹمنٹ میں تو میں تو کہوں گا کہ ہم تو جو ہے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھایا جائے. ٹھیک ہے، تو ہم ٹیچر لیول پہ تو یہ اسکل بھی موجود ہے. اور جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں نے بتایا کہ ہم ایک تو ہمارے جو کلاسز ہیں، کلاس روم انسٹرکشن ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ریگولیرٹی ہو بینگ چیئرمین. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو پریکٹیکل کا جو کمپوننٹ ہے، اسکول بیس جو ٹیچنگ اسٹوڈنٹس نے کرنی ہوتی ہے، وہ اس کو تھوڑا سا بہتر بناتا ہے یا دوسرے پروگرام سے اسے الگ کرتا ہے. ہم اس حوالے سے مزید بھی بات کریں. یقیناً کوالٹی ایجوکیشن کا ہونا کافی اہم ہے، اور کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس حوالے سے عالمی ایجوکیشن کے حوالے سے تو جو بھی ہمارے یہاں اسکولس کی صورتحال ہے، ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس کی صورتحال ہے، ہمارے یہاں جتنی زیادہ اسٹیجز بنا دی گئی ہیں کہ پرائمری اسکول، اسکائی اسکول ہیں، مدارس ہیں، پھر پرائیویٹ اسکول ہیں، پھر پرائیویٹ اسکول کے بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. تو اس میں پھر لازمی بات ہے جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی شکل میں ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہی ہے، تو پھر ہم خود ہی پوری قوم اس چیز کو فیس کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک قوم کیوں نہیں بن سکے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کافی حصوں میں ڈیوائڈ ہے. اس پہ بھی ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، ٹیچرز کا کیا رول ہے، والدین اور اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے. اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. ہم ذرا جنید کے پاس دوبارہ آئیں گے. جنید، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا پاکستان تحریک انصاف پھر احتجاجی سیاست کی طرف جا رہی ہے. عام آدمی سے بھی آپ روزانہ ملتے ہیں، مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، پولیٹیکل شخصیات سے بھی انٹرویو کرتے ہیں. لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 9-10 ماہ سے ایک افراتفری کا ماحول ہے، احتجاج کا، کبھی ہڑتال کبھی دھرنا. تو اب لوگوں کی صلاحیت کیا ہے؟ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ فی الحال ہمیشہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جو پسماندہ طبقہ ہوتا ہے وہ پستا ہے، مگر اب جو پاکستان کی جو صورتحال ہے کہ ایک میڈوکر اور اس کے بعد جو ایک اپر کلاس ہے، اس کی بھی جو حالات ہیں وہ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ معاشی صورتحال پاکستان کی اس ٹائم بہت زیادہ کمزور ہے. معاشی ایمرجنسی ٹریلر بھی دیکھ لیا، پوری قوم بیٹھی ہوئی اندھیرے میں، پوری قوم بیٹھی ہوئی تھی. آپ یقین جانے لوگ موم بتیاں ڈھونڈ رہے تھے دکانوں پر، انہیں مل نہیں رہی تھی. مطلب وہ آپ اندازہ کریں کہ بہت زیادہ ہی پرانے پاکستان کی طرف وہ چلے گئے. تو عام آدمی پس چکا ہے. جو روزگار کی یہ صورت ہے وہ آٹے کا حصول پیسے دے کر آپ آٹا لائنوں میں لگ کر لیتے ہیں. اب ایک عام آدمی جو دیہڑی دار آدمی ہے وہ اپنی مزدوری کرنے جائے یا آٹا لینے کے لیے لائن میں لگے چلے، آٹا لینے میں سارا دن لائن میں لگتا ہے، اس کی باری آتی ہے آٹا ختم ہو جاتا ہے، پہلے کہیں سے ارینج کر کے آتا ہے بیچارہ پیسے. اس کے بعد آپ گھی لینے جائیں، ایک دفعہ آپ جاتے ہیں، اگلے روز گھی کا ریٹ مختلف ہے، اگلے روز چینی کا ریٹ مختلف ہے. اور جو ذرائع آمدن ہے وہ لوگوں کے محدود ہو چکے ہیں. اور سیاسی جماعتوں کو کہا جاتا تھا کہ ان میں ڈائلاگ کی کافی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ ڈائلاگ کے ذریعے مذاکرات کر کے بات چیت کے ذریعے مطالبات منواتے بھی ہیں، اور جو اپوزیشن یا ان کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان کو ٹیبل ٹاک پہ لاتے ہیں. کیا ہماری سیاسی جماعتوں میں یہ سکل ختم ہو گئی، یہ صلاحیت ختم ہو گئی؟ جو ہے بلال وہ مقصدی ڈائلاگ ہوتا ہے. مطلب کوئی سیاست دان ہے وہ کیا وہ ٹیبل ٹاک کا بیسٹ ترین آدمی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے بھی سیاست دان ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کے ڈیروں کے اوپر لوگ اپنے مسئلے لے کر آتے ہیں، ان کی پنچایتیں لے کر آتے ہیں، اس پہ وہ ضامن ہوتے ہیں، اس کو وہ سلجھاتے ہیں، ایز اے جج سلجھاتے ہیں. مگر جب وہی سیاست دان اسمبلی میں جاتا ہے یا کسی نیشنل لیول پر جاتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے، وہ اپنا ڈائلاگ کر ہی نہیں پاتا. یہی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اب حالیہ صورتحال ہے، کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہو، کوئی ایک ایسی چیز ہو جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن ایک پیش کر ہو، جو خود انہوں نے بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا، نتھنگ. ہمیشہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کورٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا الیکشن کمیشن کی طرف دیکھتے ہیں. جب یہ ادارے جب فیصلہ کرتے ہیں پھر یقینی طور پر ایک فریق کو ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. تو جب تک بات بلال سیدھی ہے کہ پاکستان کا جو معاشی حال ہے وہ سیاسی استحکام کے اندر ہے، لیکن میں نہ مانوں کہ سیاسی استحکام آئے گا. میں نہ مانوں کہ سیاست سیاسی استحکام کیسے پیدا کرے گی؟ پرابلم یہی ہے، میں نہ مانوں کی سیاست چھوڑ کے میں مانوں والی سیاست کرنی پڑے گی، تو ہی جو ہے وہ مسائل کا حل ہوگا. کم از کم عمران خان صاحب ہو، شہباز شریف صاحب ہو، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو، یا ان میں جو دیگر قائدین ہیں انہیں معاشی صورتحال کے اوپر ایک پیج پر آنا چاہیے. یہ تمام قائدین جب ایک پیج پر آئیں گے، سیاسی استحکام آئے گا،
جو کاروباری آدمی ہے وہ باہر نکلے گا, وہ اپنا سرمایہ باہر نکالے گا, روزگار بڑھے گا, کاروبار آئے گا, امپورٹ ہوگی ہماری, ایکسپورٹ ہوگی. مگر اگر یہ ایک پیج پر نہیں آتے تو پاکستان مزید دیوالیہ ہونے کی طرف جاتا رہے گا. اللہ کرے ایسی صورتحال پیدا نہ ہو, لیکن جو اس وقت حالات جا رہے ہیں, اس وقت جو عوام کی حالت ہے, عوام کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے. عام آدمی اپنا کچن نہیں چلا پا رہا. اس پر ہماری سیاسی جماعتوں کو, سیاسی لیڈرشپ کو کام کرنا چاہیے. اللہ کرے وہ کام کریں, اس پر بھی سوچیں کہ عام آدمی کے حالات کیا ہیں, عام آدمی کے بچے کھانا کھا کے سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے, اس کا بھی تو یقیناً جواب دینا ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, نظام تعلیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ان سارے امور کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے, ہم ذرا واپس آئیں گے پروفیسر ڈاکٹر رونا دلشاد صاحب کے پاس. سر, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا جہاں میں تعلیم پر انویسٹ کیا جاتا ہے, اس کو بجٹ دیا جاتا ہے, حکومتیں بجٹ رکھتی ہیں, ہمارے ہاں 2% سے کم بجٹ دیا جاتا ہے. اس کے پھر اثرات اوور آل پوری نیشن پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے پہلے معیار تعلیم کی بات کی. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو کچھ پروڈیوس کرے گا اس کا براہ راست تعلق ہے کہ اس پہ کتنا انویسٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے جتنا خرچ کیا جانا چاہیے اتنا نہیں ہوتا. یونیسکو کی ریکمنڈیشن ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کم سے کم 4% آف GNP خرچ ہونا چاہیے. 4% آف GDP. 4%. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں جیسے آپ نے کہا کہ نارملی 2%. پیچھے اگر پرویز مشرف صاحب, اب تو اس پہ بھی کٹ لگ گیا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو ہے نا کافی بہتری آئی تھی, اور وہ 3% سے اس وقت بھی شاید زیادہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی انڈیکیٹر دیکھ لیں ہم ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. ایک جانب لیپ ٹاپ کی اسکیم شروع کر کے ہزاروں لاکھوں لیپ ٹاپ دے دی جاتے ہیں, اور دوسری جانب سکولز میں وہ بنیادی اشیاء بھی نہیں ہوتی. تو یہ حکومت کی ترجیحات مختلف ہیں. ہمارے جو مسائل ہیں ایجوکیشن سسٹم کے, ان کا کچھ کا تعلق جو ہے گورنمنٹ سے ہے, اور کچھ کا تعلق ایجوکیشن سسٹم سے ہے جو اس میں لوگ شامل ہیں. اس میں اساتذہ بھی ہیں, اسکول مینجمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی ادارے ہوں گے. تو ایک بڑا مسئلہ یہی بجٹ کا ہے کہ ہم بجٹ جتنا زیادہ ہم ایجوکیشن کے لیے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدے کی بات ہے. اب اندازہ لگائیں, ایک سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے لٹریسی ریٹ, کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے. 62% لٹریسی ریٹ ہم کلیم کرتے ہیں, جو ڈاکومنٹس ہیں 50%, 55%. لیکن جو باہر کی جو ایجنسیز ہیں جو ہمیں اکثر فنڈ بھی کرتی ہیں, تو وہ اس پہ ہم بلیو بھی نہیں کرتی. 45%. چلیں اسے 45% کہتے ہیں, چلیں ہم 50% کہہ لیں. اس کا مطلب ایک بڑی آبادی ہے, وہ بھی تو بڑی عجیب سی ہے نا. جی کہ وہ لکھنا پڑھنا اپنا نام جانتا ہو. ہاں, اس پہ بھی آپ 60% کہہ لیں. اس کا مطلب ہے ایک بڑی آبادی جو ہے آپ کی تعلیم کی سہولتوں سے محروم ہے. تو اس حوالے سے پھر سوسائٹی میں جو چینجز آنی ہیں, جو چیزیں ہونی ہیں, تو وہ متاثر ہوں گی. تو ایک تو یہ کہ بجٹ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب میں ہم سب سے نیچے ہیں, جتنے بھی 7-8 ممالک ہیں. افغانستان جو ہے وہ ہم سے نیچے ہوگا لٹریسی ریٹ کے ساتھ. ساؤتھ ایشیا میں جی. انڈیا سے کمپیریزن کریں وہاں 80% ہے آلموسٹ. حالانکہ اس کی آبادی 1 بلین سے زائد ہے. کتنی زیادہ ہے. اور بہت سے مسائل ہیں وہاں, لیکن انہوں نے ایجوکیشن کو کسی حد تک جو ہے بہتر رکھا ہوا. ہیومن انڈیکس کے جو انڈیکیٹر ہیں اس میں ہم اگر 200 کنٹریز ہیں تو آخری کوئی 20 کنٹریز میں ہمارا وہ آئے گا, اور اگر اس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے. اگر یہ کووڈ نہ آتا تو ہم تو آن لائن ایجوکیشن سے کوسوں دور تھے. جی جی. ہاں, اس سے بھی ہمیں کافی پرابلم بھی ہوئے ہیں. دونوں چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ بجٹ کی الوکیشن, جس کو ہم انویسٹمنٹ نہیں سمجھ رہے, حالانکہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ 5-10 سال تک اچھے سہولتیں دیں گے لوگوں کو, تو وہ ہیومن اور ورک فورس کے صورت میں مختلف شعبوں میں وہ کام کریں گے, وہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. تو اس طرح سے ہم اسے کنزمپشن سمجھا. ایک تو یہ بات گورنمنٹ کی سطح پر. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں. ہمارے ایک کالر موجود ہیں عرفان کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عرفان, کیسے ہیں, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں کراچی سے ہوں. جی. سر میرا سوال یہ تھا کہ آج سر آئے ہوئے ہیں اور ایجوکیشن کے حوالے سے
काफी जो है अच्छी बात हो रही है। तो सर मेरा ये एक सवाल है कि हम काफी मतलब पढ़ भी रहे हैं सब लोग, हमारे मास्टर में जैसे कि जो है लिटरेसी रेट जो है वो 63 है पाकिस्तान का, तो इसके बावजूद जो है क्या नाम है इसका जो हमारा जो मतलब हम देखते हैं कि बड़ी मतमस्ती है लोगों में, जो है टॉलरेंस नहीं है। इसकी क्या वजह है? एजुकेशन हासिल करने के बावजूद भी जो है प्रॉब्लम्स का हमें जो है क्या नाम है इसका सामना करना पड़ता है अक्सर, और हम कहते हैं कि अपने आप को हम एजुकेटेड हैं। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा मुझे। जी इरफान, हम इस पे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, और राना दिलशाद साहब ने ये भी कहा था कि एजुकेशन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारा नॉलेज है, दूसरी हमारी स्किल है, और तीसरा बिहेवियर। और यकीनन बिहेवियर पे हमारा वो नेग्लेक्टेड एरिया है ये कराची से जो फ़ोन है, कराची से है, बिल्कुल कराची से बड़ा रेलेवेंट है। इसमें मेरे ख्याल में जो फैमिली है और जो इदारा है, दोनों की जिम्मेदारी है, वालिदैन और असातिज़ा। अगर जो नई नस्ल है उनमें जो बिहेवियर्स, जो पॉजिटिव बिहेवियर्स, पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं है, तो उनके दोनों की जिम्मेदारी है। एक तो मैंने बताया स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम किताब से, निसाब से और नॉलेज बेस्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहना, उन्हीं पे फोकस है। ठीक है। और उस तरफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर चेंजेस पर नहीं है या कम है। उसकी एक वजह है हम नसाबी सरगर्मियाँ, जिनको गैर नसाबी सरगर्मियाँ लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ हम नसाबी सरगर्मियाँ, कि वो भी नसाब के साथ साथ हो, तो वो उन पे तवज्जो कम हो गई, उन पे तवज्जो कम हो गवर्नमेंट की सतह पे भी, और इदारे की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं कि वो एग्जाम्स में जो रिजल्ट्स हैं उनको ही अपनी कामयाबी का मेयार समझते हैं। यकीनन बिहेवियर्स पे सबसे काम होना सबसे अहम है, क्योंकि जब इंसान तालीम हासिल करने के बाद मार्केट में जाता है तो सिर्फ वो डिग्री नहीं होती, बल्कि उसके जो बिहेवियर्स होते हैं, उसके बोलने का अंदाज, उसके समझने का अंदाज, उसके सोचने का अंदाज, लोगों से मिलने का अंदाज, ये सारा कुछ मायने रखता है। छोटी सी बात पर आप हाइपर हो जाएं और ये सारा कुछ हो जाए तो फिर उस तालीम में क्या फ़ायदा। तो इस हवाले से भी काम होने चाहिए। हम इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब हम अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में जाते हैं, टुडे वेदर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अली रियाज मौजूद हैं। जरा हम अली से जानते हैं कि आज का मौसम कैसा है। अली, आज मुल्तान का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मुल्तान से गुजरवा में आज गाज़ी सुबह से ही मौसम जो है खासा सर्द है, क्योंकि सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 3.4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सुबह के वक्त जो सर्दी की शिद्दत है उसमें खासा इजाफा हो रहा है। जैसा कि पेशन की गई थी महकमा मौसम की जानिब से कि जनवरी के आखिरी हफ्ते यानी कि 21 से लेकर 31 जनवरी तक मौसम जो है खासा सर्द रहेगा, तो उसी के पेश नज़र मौसमी सूरत हाल जो है बदलती चली जा रही है। लेकिन अभी आसमान पर सूरज नमूदार है और सूरज जो है खूब आके दिखा रहा है, तो दोपहर के वक्त मौसम जो है कदर बेहतर रहेगा मामूल के मुताबिक, जैसे गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मौसम की जो रूटीन जो है चली आ रही है। आज अगर बात की जाए, मौसम जो है 24 घंटों के दौरान जो है सर्द और खुश रहेगा, ताहम आज ज़्यादा दर्जा जो है वो 20 डिग्री से लेकर 21 डिग्री के माबैन जो है रहने का इम्कान है। सुबह के वक्त हवा में जो नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया गया था वो 76% रिकॉर्ड किया गया था मुल्तान में। अगर बारिश की वजह से बात की है तो आज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है, जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते के जो पेशन गोई थी उसके मुताबिक हफ्ते और इतवार के शब हल्की फुल्की बूंदाबांदी के इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में जो अभी इजाफा चला आ रहा है ये हो जाएगा। और अगर बात करें दर्जा हरारत के साथ साथ हद निगाह की, तो सुबह के वक्त से ही मुल्तान से गुजरना मतना बिल्कुल साफ है और हद निगाह भी तो खासी बेहतर है। सुबह के वक्त जो हद निगाह थी वो 1.5 किलोमीटर था, इस वक्त जो हद निगाह है मुल्तान से गुजरना में वो 2 किलोमीटर है। जी जी अली, शुक्रिया, आपने तफसील में बताया मुल्तान का मौसम, और एक अच्छी खबर भी बता दी कि इस जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है उसके आखिर में बारिश का भी, हल्की बारिश का भी इम्कान है। अब दुआ है कि अल्लाह करे वो रहमत की बारिश हो और जो खुश्क सर्दी है उसका खात्मा हो। हम जरा आएंगे जुनैद अनवर के पास। जुनैद, जिस तरह हम पॉलिटिकल सिचुएशन पर गुफ्तगू कर रहे थे और हमने देखा कि हमने डिस्कस किया कि इस वक्त जो आम आदमी की हालत है, अब हम आ जाते हैं सियासी वर्कर के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी क़यादत है वो बाहर के मुल्क में मौजूद है। मरियम नवाज बाहर हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर हैं और शहबाज शरीफ साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अवाम में जो पॉलिटिकल क़यादत है वो नहीं मौजूद। तो इसका इफेक्ट कितना आ रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर? बिलाल, इस सवाल का जवाब इस पर बाद में कर लेते। पहले एक सर से मतलब एक इज्जत व एहतराम के साथ
अभी जैसा कॉलर ने कॉल की, हम भी इन्हीं यूनिवर्सिटियों से, इन्हीं कॉलेज से निकले और इन्हीं उस्ताजा के ज़ेर साया निकले। सर मेरे नज़दीक इस टाइम जो हमारा एजुकेशन का एक बड़ा फेलियर है, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट जिस दिन पहले दिन यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, टीचर उसके डाइस पे खड़े होकर कहता है कि 3+ CGP लोगे तो जॉब मिलेगी। जिस दिन आप मतलब स्टूडेंट का जब तालीम हासिल करने का वाहिद मकसद नौकरी बन जाता है ना सर, उस दिन फिर आपकी एजुकेशन पीछे जानी शुरू हो जाती है। फिर जिस तरह सर आपने वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ की, फिर वो निसाबी सरगर्मियाँ नहीं बन सकती। हमारे यहाँ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक लीडर्स नहीं तैयार किए जाते। तालीम के बाद बंदे का लीडर तैयार होता है। हमारे एक जॉबियन एक जो फोर्स है, काम करने वाली फोर्स तैयार की जा रही है। एक जो जिसने जॉब ढूंढनी है, जिसने 5 साल फिर धक्के खाने हैं और फिर उसे 20,000 30,000 40,000 पर नौकरी मिली और जब उसे रिटायर होना है तो वो लाख+ में उसने सोचना है कि मैं रिटायर। ये हमारा है। जब सर यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से आप लीडर तैयार करके भेजेंगे, वो माशरे के अंदर अपनी अपनी फील्ड में जाके इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई कारखाना लगाएगा, कोई और इंडस्ट्री लगाएगा, उससे रोजगार भी बनेगा। फिर उसके बाद जब वो मनसबों पर पहुंचेंगे, फिर वो आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर बजट भी आएगा और अच्छा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसी बात का जवाब सर से ले लेते हैं। सर इससे मुख्य बात ये है कि कम से कम हमारे टीचर्स की सबसे पहले हमारे उस्ताद हैं, उनका जो है उनको क्लियर होना चाहिए कि हमने हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहा है उसको हमने जॉब के लिए तैयार करना है। जुनैद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं इनका शुक्रिया है कि इन्होंने रियलाइज किया है कि जो नहीं जुनैद इसके लिए काफी तगदो भी करता है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो मेरा ख्याल में ये चेन इफेक्ट है। आप यूनिवर्सिटी में तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में किसी हद तक नॉलेज से हटकर भी आपको एक्टिविटीज़ मिल रही होंगी। क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ मिल रही होंगी। स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, एक पूरा डायरेक्टोरेट है। इसके अलावा जो है हमारा स्टूडेंट अफेयर, मैं BZU की बात करूँ, ये डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर का ऑफिस है, वो भी मुख्तलिफ जो है ना को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मेरे नज़दीक ज़्यादा बड़ा मसला यही है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना उनको जितनी वेटेज देनी चाहिए उतनी नहीं। तो मैंने एक बात की कि चेन इफेक्ट है। नीचे जो है हमारा जो है FSC मैट्रिक तक जो सिस्टम है वो सारा जो है वो रिजल्ट्स बेस्ड है, एग्जामिनेशन बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, स्कूल्स में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। एक वो जो चीज हम नोट कर रहे हैं कि स्कूल्स में जो एक खुशाइन चीज आई है वो है कि स्टूडेंट काउंसिल अब मुतारिफ कराई गई है स्कूल्स में। वहां पर अब वोटिंग कराई जाती है, बच्चों को चले एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उससे आगाही हो रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी में तो मुकम्मल बैन है। यूनिवर्सिटी में तो ये चीजें नहीं, वो स्कूल वो है स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल, वो मैनेजमेंट के लिए इस तरह की हमारा मैनेजमेंट के लिए है। लेकिन यूनिवर्सिटी में फिर भी स्टूडेंट एक्टिविटीज होती हैं, उतनी ज़्यादा नहीं। ज़ाहिर है अगर वो उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दी जाए तो शायद उसमें बेहतरी भी आए। जो बिहेवियर्स की हम बात कर रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग की बात करें, जावेद हाशमी की बात करें, में जो हमारी जिनकी बात को संजीदा लिया जाता है, तो वो स्टूडेंट काउंसिल से आई। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ वो चेन जो इफेक्ट की, कि उधर क्या है, रिजल्ट से आपके परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, टीचर की भी और इदारे की भी। बिल्कुल, बड़े बड़े जो सिस्टम हैं उनके पास सहूलतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो क्या है, वही ग्रेड्स जो कि जुनैद साहब ने बात की, ग्रेड्स और परसेंटेज कि आपके 90% मार्क्स हैं तो ठीक है, वरना नहीं। ठीक है, अब यही बच्चे जो है हमारी इनटेक बनते हैं FSC के बाद। अब उनकी और फिर बदकिस्मती से टीचर्स की भी यही अप्रोच है रवायती तौर पर कि टीचर्स भी उसी पे फोकस रखते हैं। तो वो जहाँ फिर वो बिहेवियर्स जो मैंने बात की कि उस तरफ जो ट्रेनिंग है वो नहीं होती, जो किरदार साजी है और उसके लिए जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थे, तो उनके लिए फिर वक्त भी कम बचता है और उनको प्रायोरिटी भी शायद नहीं है। तो जो बात आपने की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की स्टूडेंट लेवल पर अगर इजाज़त दे दी जाए तो दोनों इसमें सूरतें हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, जैसे आपने मिसाल दी कि बड़े नाम हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो सामने आए हैं। और जावेद हाशमी साहब का आपने, शेख रशीद साहब इसी तरह, ठीक, बड़े नाम जितने भी हैं ये। और इससे थोड़ा सा यह है कि इनडिसिप्लिन
کیونکہ جو یہ ایکٹیویٹیز اگر پازیٹیولی ہوتی رہیں تو بہت اچھا. تو انڈسپلن کے مسائل بھی, میں انڈسپلن کے آؤٹ ڈور مسائل شو بھی بھی کرتا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں کہ ملک کی حالت کون بدلے گا, تو کہتے ہیں کوئی ایسا شخص آئے گا. وہ ہر وقت لوگ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے گا. تو یہ قیادت تو اب یونیورسٹی سے نکل کے آنی ہے, تعلیم کے ذریعے ہی آئے گی. تو اب یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہوگا تو قیادت کہاں سے چیزیں ختم ہو چکی ہیں. میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر چلے بین اٹھ جائے تو کوئی بات نہیں, اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دے دی جائے, اس کی تھوڑی بہت کاسٹ ہوگی تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ ڈیبیٹس کروائیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے کمیونٹی سروس کی ایکٹیویٹیز ہوں, بالکل ٹھیک ہے نا, جس میں ان کے لیڈرشپ سکلز کا بھی پتہ لگے, ان کو کمیونٹی کے لیے سروسز کی اہمیت کا پتہ چلے, ٹھیک ہے, اسپورٹس ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ان کا جو سائز ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے. بالکل, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں چیزیں. بالکل, یہ ساری چیزیں شامل ہوں. اسپورٹس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل سوچ ہونی چاہیے, سیاسی شعور ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جمہوری اقتدار کو فالو کرے تو وہ تب بھی ممکن ہے جب ان میں سیاسی شعور ہوگا. وہ تب بھی ممکن ہے کہ وہ ان میں جواب سننے کی بھی سکت ہو, صلاحیت ہو. جب وہ صرف اپنی بات کنوے کرنا جانتے ہوں اور سننے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر کس طرح سے معاشرہ ایک جمہوری اقدار کو فالو کر سکے گا. جنید, ہم بات کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے, اب آخر میں ہم پہنچ گئے. اس وقت پاکستان مسلم نون کے ورکرز کا بتا دیں, ان کا آج کل کیسا رسپانس ہے؟ ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ جہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی جو سیاست ہے وہ کسی بھی لمحے تبدیل ہو جاتی ہے, کوئی نیا یو ٹرن یا کوئی نئی بات سامنے آ جاتی ہے, وہیں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی اس ٹائم جو ہے وہ تزلزل کا شکار ہے. کبھی ووٹ کے ساتھ ہو, کبھی نہیں, اس کے علاوہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اس ٹائم پاکستان کے اندر لیڈر کون سا موجود ہے. مہنگائی اتنی ہے اور ڈیفینڈ کرنی سکتے, پوری لیڈرشپ جو ہے ان کی اس ٹائم باہر موجود ہے. اور ایسا نہیں کہ بالو خرم دستگیری نے تو شکر الحمدللہ کہا کہ ہم نے دوبارہ سسٹم سے بجلی بحال کر دی, اتنی امید نہیں تھی کیا انہیں. ایسے ہی ہے, وہ خرم دستگیر صاحب کی بھی وہی بات انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کا شکریہ, ان کی محنت کی وجہ سے وہ ممکن ہوا. یہ وہی بات ہوگی سر, آپ ایجوکیشن ایجوکیشن کے ساتھ کوٹ کروں, خرم دستگیر صاحب کی وہی بات ہے کہ ہمارا جو انجینئر ہے, الیکٹریکل انجینئر ہے, وہ کتابوں میں گریڈ اسٹیشن بنا لیتا ہے, جب پریکٹیکل میں آتا ہے اس کو سوئچ نہیں لگانا آتا. یہی خرم دستگیر صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے. میں بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے. پروفیسر ڈاکٹر رمضان ارشاد صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ٹائم یقیناً کم رہا, ہمارے پاس مزید اس پہ ڈسکشن ہو سکتی تھی, پھر کبھی ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے. ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید اپنے مہمانوں سے بات کریں گے مختلف ٹاپکس پر. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. آج کل جس طرح پہلے ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, سیاست کے حوالے سے بات کی, انسانی صحت کے حوالے سے اب بات کریں گے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینسر کا جو مرض ہے وہ کافی زیادہ ہمیں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کافی زیادہ لوگ اس میں مبتلا نظر آتے ہیں. اور جب تشخیص کے لیے جایا جاتا ہے, جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت اس سٹیج میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس وقت علاج بھی ناممکن دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور کافی زیادہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. آج ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. جو بریسٹ کینسر ہے اس کی ریشو میں اضافہ ہوا, جو ہماری فیمیلز ہیں وہ کس طرح سے احتیاط کریں, کس طرح سے اپنا خیال کریں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, علامات کیا ہوں گی, ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر وسیم ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو خوش آمدید. امید آپ خیریت سے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. کافی اہم ٹاپک ہے آج اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی بھی نہیں ہے. ایک جانب تو آگاہی کا سلسلہ بھی جاری ہے, خوشائند بات ہے کہ مختلف فورم پر مختلف میڈیم کے ذریعے لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے, لیکن اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم سٹارٹ کریں بریسٹ کینسر کے حوالے سے تو اس کی علامات کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں, پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ریشو کیا چل رہی ہے اور اس کے پھیلنے کی ریزن کیا ہے, علامات اس کی کیا ہوتی ہیں, کس سٹیج پہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر کی طرف جا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. جیسے آپ نے سٹارٹ کیا کہ انفارچونیٹلی بریسٹ کینسر یا کسی بھی کینسر کا جو انسیڈنس ہے ہونے کی جو ریشو ہے وہ انفارچونیٹلی ایوری پاسنگ ڈے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اسپیشلی ہمارے ہاں پاکستان جیسے ملک کے اندر
اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں اس کے مقابلے میں یورپ میں تو خیر ہم کافی آگے ہیں، لیکن ساؤتھ ایشیا میں بھی ہم لوگ سب سے آگے ہیں. 1:9 فیمیل اس ٹائم جو ریشو ہے، ہر 9 میں سے ایک خاتون ہمارے ہاں کسی بھی ایج گروپ کے اندر اس کو چھاتی کے کینسر ہونے کا چانس ہے. انفارچونیٹلی اٹس اے ویری ہائی ریشو. یہ تو کافی زیادہ ریشو ہے. انفارچونیٹلی اٹس اے ویری ہائی ریشو. اور جیسی آپ نے بات کی ہے، وی آر تھینکفل ٹو آر سوشل میڈیا، آر ڈیجیٹل میڈیا. ناؤ اویئرنیس الحمدللہ کافی حد تک کی جا رہی ہے، اسپیشلی بریسٹ کینسر منتھس کے حوالے سے، کینسر ڈیز کے حوالے سے، اور کافی حد تک لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن اسٹل ابھی بھی اس میں بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں جو چھاتی کا کینسر ہے اس کا مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چھاتی میں کسی بھی قسم کی یہ ڈفرینٹ طریقے سے نظر آ سکتا ہے، کسی بھی قسم کی گتھلی، کسی بھی قسم کی گلٹی، سوجن، یا خدا نخواستہ لال رنگ کا جو اس کے اوپر لالی، یا جیسے ہمارے مالٹے کے چھلکے کے اوپر کچھ ڈاٹڈ نشان ہوتے ہیں، اسے ہم پیوڈی اورنج بولتے ہیں، یا خدا نخواستہ نپل کا اندر چلے جانا، یا آپ کی بغل کے اندر کسی بھی قسم کا دانوں کا، گلٹی کا یا گتھلی کا ہونا، یہ سب بریسٹ کینسر کی شروعاتی علامات ہو سکتی ہیں. سو سب سے ضروری چیز جو ہے نا جو ہم لوگ فیل کرتے ہیں ایز اے میڈیکل انکالوجسٹ، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاید شرم کا بہت ایک عنصر پایا جاتا ہے. کافی زیادہ لوگ گھبراتے ہیں، اور اسپیشلی فیمیل تو بتانے سے بھی وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کس طرح سے بتایا جائے؟ جی انفارچونیٹلی یہ کچھ سوشل ٹیبوز اسے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں نہیں، یورپ میں بھی کچھ جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی اس چیز کو بڑا باعث شرم سمجھا جاتا ہے کہ کیسے کوئی خاتون اپنی چھاتی کے بارے میں بات کرے. لیکن یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ہمارے ینگ کڈز جو میٹرک ایف ایس سی کے لیول پہ ہے، ان پہ ہمیں سکھانا چاہیے کہ اپنی چھاتی سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کہا جاتا ہے کہ خاتون مہینے میں ایک دفعہ جو ہے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنی چھاتی کا ایک طرف سے اسٹارٹ کر کے دوسری طرف معائنہ کر سکتی ہیں. سب سے پہلے آپ کو کھڑا ہونا ہے، دونوں سائڈز کو کمپیئر کرنا ہے، ان کی شیپ کو، ان کی شکل کو، رنگت کو، نپل کے سائز کو، اور بغل کے اندر اگر کسی بھی قسم کی کوئی چینج آپ کو اپنی چھاتی کے اندر نظر آتی ہے تو فوری طور پر ہمیں اپنے معالج سے، اپنے قریبی طبیب سے رابطہ کرنا ہے. اور اس میں دیکھیں انفارچونیٹلی اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، بیماری کو چھپانا نہیں ہوتا، بیماری کو بتانا ہوتا ہے. وہ اسٹیج پہ پہنچ جائے جب وہ علاج کے حوالے سے بھی کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو جائے تو وہ زیادہ پریشان کون ہے؟ بالکل آپ نے یہ بالکل درست بات کی آپ نے. اگر ہم بریسٹ کینسر کی بات کریں، دیکھیں کسی بھی کینسر کو ہم 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، دوسری سٹیج ہوتی ہے جب وہ تھوڑا سا سائز بڑا ہو گیا. بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو ہم سینٹی میٹر میں اس کو میئر کرتے ہیں کہ 2 سینٹی میٹر کا ہے، 2 سے 5 سینٹی میٹر کا ہے. اگر سٹیج 3 کی بات کریں، اس میں سائز 5 سینٹی میٹر سے بڑا ہوتا ہے اور ہمارے بغل میں کچھ گلٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو ہر سٹیج کا پروگنوسس، ہر سٹیج کا سروائیول الگ ہے. اگر ہم سٹیج 1 کی بات کریں تو 95% چانس ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. تو سٹیجز پہ ہم آئیں گے، پہلے ہم وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہیں، کیا وجہ پیش آتی ہے جس کی وجہ سے بریسٹ کینسر آتا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ سٹیجز اس کی کیا ہے. دیکھیں اگر ہم موٹی موٹی وجوہات کی بات کریں نا، وجوہات میں سر 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے، جیسے فیمیل کے اندر یہ زیادہ کامن ہے. بینگ اے فیمیل، ایک عورت کا ہونا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. فیملی ہسٹری آپ کے خاندان میں چلتا آ رہا ہے، آپ کے جینز میں ہے، اس کو آپ نہیں بدل سکتے. یا پھر کچھ ایسی چیزیں اور ہیں جس کو ہم نہیں بدل سکتے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ باقی رسک فیکٹر ایسے ہیں جن کو ہم بدل سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سب سے پہلی چیز جو آج کل سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں دیٹ از موٹاپا. انفارچونیٹلی کسی دور میں ہم سگریٹ اسموکنگ کو سب سے بڑا رسک فیکٹر کہتے تھے، لیکن اب موٹاپا ان آر میڈیکل کمیونٹی وی سے اوبیسٹی از دا نیو اسموکنگ، کہ خدا نخواستہ اب موٹاپا جو ہے وہ سگریٹ کی جگہ لے چکا ہے. سو سب سے بڑی وجہ سیڈنٹری لائف سٹائل، ایکسرسائز کا نہ کرنا، آپ کی خوراک کا پراپر نہ ہونا. جیسے آج کل ہماری خوراک میں جنک فوڈ ہے، ہم فائبر نہیں کھاتے، ہم پروٹین نہیں کھاتے، کاربوہائیڈریٹ نہیں کھاتے، ہم فیٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور چند وجوہات کامنلی دیکھنے میں ملتی ہیں، شادیوں کا لیٹ ہونا، بچوں کو دودھ نہ پلانا، پہلے بچے کی پیدائش 30 سال کے بعد ہونا، تو خدا نخواستہ بچے روکنے والی جو ادویات کا استعمال، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہماری چھاتی کے کینسر کے رسک کو کافی زیادہ انکریز کر دیتی ہیں. اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو آرام سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن لائک ارلی میرجز، آپ کی شادی جلدی ہو، 25 سال سے پہلے بچے کی پیدائش، سب بچوں کو 1.5 سے 2 سال تک، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، اب تو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو پروون ہے، بچوں کی ادویات جو روکنے والی ادویات ہیں ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے. ملٹی پیرٹی، کہ اگر آپ 2 سے 3 بچے کرتے ہیں تو آپ کا رسک کم ہے، اگر آپ 1 بچہ کرتے ہیں تو آپ کا رسک
زیادہ ہے. سو اوور آل اگر ہم اسلامی قوانین کو بھی دیکھیں تو وہ کافی حد تک مطابقت رکھتے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو ہم اگر بہتر کریں تو بالکل بالکل اس کے انسیڈنس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو میں بار بار توجہ دیتا ہوں دیٹ از اوبیسٹی. موٹاپا نہیں ہونا چاہیے, ایک سیڈنٹری لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے, ریگولر ایکسرسائز ہونی چاہیے. اور خوراک ہماری جو ہے انفارچونیٹلی دیکھیں جو ہماری خوراک میں جتنی بھی آمیزش ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن خوراک کو ہم بہتر تو کر سکتے ہیں. اگر خوراک میں سے ہم جنک فوڈ کو نکال کے ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں تو ڈیفینیٹلی بریسٹ کینسر کا رسک بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے. اسٹیجز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے پہلے, اور یہ تو وجوہات ہو گئی, اس پر اگر کوشش کی جائے تو اس کی ریشو کم ہو سکتی ہے. اگر سر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح جو ہاسپٹلز میں اس طرح سے سینٹرز نہیں بنائے گئے کہ فیمیل جا کر اپنا چیک اپ کرا سکے, اپنا معائنہ کرا سکے. گائنی کے حوالے سے تو ہاسپٹل موجود ہیں, لیکن بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہمارے یہاں اس طرح سے ماحول نہیں ہے. وہاں پر اسٹاف کے حوالے سے بھی پرابلم ہے, تو اس پہ کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سر یہ آپ نے بہت اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی ساؤتھ پنجاب کو تھوڑا سا ویسے بھی جو ہے نا پیچھے رکھا گیا ہے کافی حوالوں سے. اگر ہم لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور شہر میں 4 ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ آنکالوجی ریگولر فالو ہو رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پورے شہر کے اندر ہمارے پاس یا تو مینار ہے یا نشتر ہے. یہاں سے نکلیں بہاولپور میں ایک سینٹر ہے, اس کے بعد رمیار خان میں ایک سینٹر ہے. مطلب پورے اتنے علاقے کے لیے صرف 4 سے 5 سینٹرز ہیں جس پہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو سینٹرز بھی ہیں ان پہ ہمارے ہاں سٹاف کی کمی ہے, ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے. دوسرا ہمارے ہاں فیمیلز کو کمفرٹیبل, جیسے انفارچونیٹلی ہماری بہت ساری خواتین جو خاتون ڈاکٹرز کو یا خاتون عملے کو پریفر کرتی ہیں انہیں وہ کمفرٹ دی جائے تاکہ وہ آ کے اپنے ٹیسٹ کو کروا سکیں, اور اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کافی اسٹیجز کی ہم ڈسکس کر رہے تھے. اسٹیجز میں پہلی اسٹیج میں اگر ہم اس وجہ سے جلدی تشخیص ہو جائے تو یہ کتنا ممکن ہے کہ جلدی اس حوالے سے اس کا مقابلہ کیا جا سکے اور پھر نارمل لائف میں آیا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں جتنا اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنا جلدی ڈائگنوز کریں گے اتنا بہتر علاج کیا جا سکتا ہے. عمومی طور پر آج تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ چھاتی کا کینسر ہے تو ساری چھاتی اتار دی جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پہلی یا دوسری سٹیج میں ہو, آپ کے چھاتی کے کینسر کا سائز چھوٹا ہے تو ہم صرف اتنے حصے کو ریموو کریں اور باقی چھاتی کو بچایا جا سکتا ہے. سو سٹیجز پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. سٹیجز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. سٹیج 1 میں 95% کیور ریٹ ہے. سٹیج 2 کے اندر 80 to 90% لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. سٹیج 3 ارلی سٹیج 3A ہے تو اس کے اندر 70% ٹھیک ہوں گے. سٹیج 3C ہے تو اس میں 40 سے 50%. لیکن انفارچونیٹلی ونس سٹیج 4 کا مطلب ہے کہ کینسر نکل کے جسم کے کسی دوسرے حصے میں پہنچ جائے تو انفارچونیٹلی اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے, پھر اس کو کم کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. لیکن دوسرا ہمارے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایون ہمارے بہت سے ڈاکٹر حضرات, سرجن حضرات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کینسر پھیل گیا تو کینسر از اکول ٹو ڈیتھ. ایسا بالکل نہیں ہے. آج بریسٹ کینسر کی ہمارے پاس بہت سی ادویات اویلیبل ہیں, اورل گولیاں اویلیبل ہیں جو مریضوں کی زندگی کو بہت آسان کر دیتے ہیں اور پھر وہ نارمل لائف میں آ سکتے ہیں. الحمدللہ اگر ان کو ہم روٹین علاج کریں اور باقاعدہ علاج کروائیں تو یہاں پہ بہت حد تک چانس ہے کہ نارمل زندگی جو ہے, دیکھیں زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن اس کو گزارنا کیسے وہ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اس کو بہتر کر سکتے ہیں. کوالٹی آف لائف پیشنٹ کی بہت حد تک اچھی کی جا سکتی ہے ود ریگولر میڈیسن. تو اس حوالے سے جو اگر ہم ساؤتھ پنجاب کی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہاں پر اس طرح ہی ہے, اوور آل تو ریشو زیادہ آ رہی ہے. ساؤتھ پنجاب میں کیا رجحان ہے؟ ابھی تو کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بھی اس حوالے سے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا شکار ہو چکے ہیں, تو اس کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سر اس پہ دیکھیں اویئرنیس تو کافی حد تک لوگوں نے کریٹ, جیسے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, ایسے پروگرامز ریگولر ہوتے ہیں الحمدللہ, اینڈ وی آر تھینکفل ٹو آر ڈیجیٹل میڈیا فار دس. ہمارے ساتھ ہماری کالر موجود ہیں ذیشان کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ذیشان, الحمدللہ. جی ذیشان کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر کراچی. جی سر یہ سوال ہے کہ جیسا آج کا جو ٹاپک آپ کا چل رہا ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے, تو سر اس میں احتیاط ہمیں کتنی کرنی چاہیے, اور آج کے جو موجودہ دور میں بڑا مطلب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے نا احتیاط کی جائے, تو اس میں کیا ایسی چیز لگتے ہیں کہ جو ہے نا اس مولد بیماری سے جو ہے ہم بچ سکیں؟ ذیشان ہم اس میرا یہ سوال تھا. ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا, مزید بھی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ذیشان کا وہی سوال ہے کہ ہم اس پہ احتیاط کیا کریں اور اس سے بچا کیسے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ابھی ہم نے بات کی, کچھ رسک فیکٹر ایسے ہیں جو نان ماڈیفائبل ہیں. عورت, فیملی ہسٹری,
آپ کی ماہواری کا جلدی آنا، بعد میں جانا، یہ سب وہ چیزیں جن کو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے. لیکن جو چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، موٹاپا، اوبیسٹی، ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل، ایکسرسائز کا نہ کرنا، سارا دن لیٹے رہنا، ہماری جو جنک فوڈ ہے اس کو ہم نکالیں، ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں. اس کے علاوہ جیسے ہم نے بات کی کہ اگر ہم ارلی میرجز، جو ارلی میرجز سے میرا مراد کبھی بھی 16-18 سال نہیں ہوتا، اس سے مراد ہوتا ہے 24-25 سال. فرسٹ چائلڈ برتھ بیفور 25 از پروٹیکٹیو، وہ بریسٹ کینسر کے رسک کو کم کرتی ہے. سو جیسے ہم نے ساری چیزیں پہلے بھی ڈسکس کی، وہی ریپیٹیشن ہے کہ اگر ہم یہ سب پریکٹس کریں تو بریسٹ کینسر کے انسیڈنس کو یا ہونے کو ہم کم کر سکتے ہیں. یہ ہم نے تفصیلی ڈسکس کر لیا. ایسا جس طرح ہم بات کرتے تھے ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، ہم نے کہا کہ اس پہ اویئرنیس بھی آ چکی ہے اور آج بھی ہم اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے مزید کس طرح سے کام ہونا چاہیے تاکہ اس حوالے سے آگاہی بھی ہو تشخیص کے لیے؟ اس وقت جو ہمارے یہاں جو سینٹرز موجود ہیں، جس سیمینار کی صورت میں نشتر کا جو اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن پیشنٹ کی تعداد میں تو اضافہ ہو گیا، یہ تو ناکافی ہے. تو اس پہ مزید کس حد تک کام ہونا چاہیے اور کیا کام ہو بھی رہا ہے؟ سر اوور آل کچھ درمیان میں کام شروع ہوا تھا، لیکن انفارچونیٹ گورنمنٹ انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کیا جا سکا. ڈیفینیٹلی سر اس کو بہت سارا انکریز کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز نمبر آف پیشنٹ یہاں پہ بہت سارا ہے. جہاں تک بات ہے، سب سے پہلے اویئرنیس. دیکھیں، پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ہم اویئرنیس کریٹ کریں لوگوں کے اندر، اس کے لیے اور کام ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی سطح پہ اور کام ہونا چاہیے، باقاعدہ این جی اوز کی سطح پہ اور کام ہونا چاہیے. گھر گھر اویئرنیس جانی چاہیے. بریسٹ کینسر منتھ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، ایسے ہی ہماری گورنمنٹ کی سطح پہ بریسٹ کینسر منتھ کو سیلیبریٹ کیا جائے. ایسے ہی اویئرنیس میموگرام، اسکریننگ میموگرام ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم پتہ کر سکتے ہیں. سو وہ سب چیزیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت مزید ہے. آسان بنا دیا جائے تو وہ بہتر ہو جائیں گے. بالکل سر، اس کو آسان بنایا جائے اور لوگوں کی اپروچ آسان بنائی جائے. اب ایک پیشنٹ اگر فار ایگزامپل مظفر گڑھ سے چل کے ملتان آئے گا تو اس کو مظفر گڑھ میں یہ سہولت موجود ہو، ڈی جی خان میں یہ سہولت موجود ہو. ہر سٹی کے اندر ایسے اسکریننگ سینٹرز گورنمنٹ لیول پہ بڑھنے چاہیے. سر ایج کے حوالے سے بات کریں تو کس ایج میں زیادہ چانس ہوتا ہے؟ کیونکہ اب خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ایج کے حوالے سے کون سا جو ہے ایج اس میں زیادہ ریشو آ رہی ہے؟ عمومی طور پر بڑھتی عمر ایک ریسک فیکٹر ہے چھاتی کے کینسر کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اب جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں، ہمارے پاس کافی نوجوان خواتین بھی آنا شروع ہوگی. سو پہلے کسی دور میں یہ سوچا جاتا تھا کہ بریسٹ کینسر صرف اولڈ ایج کی یا بڑھی عورتوں کی بیماری ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم یہاں پہ 20 سال سے لے کے 70 سال کے درمیان ریگولر انفارچونیٹلی یہ کیسز روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. سو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، سیلف بریسٹ ایگزامینیشن. عورتوں کو اپنی چھاتی سے فیملیئر ہونا پڑے گا، انہیں ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ، جیسے ہم لیڈی ہیلتھ ورکرز کے تھرو کافی سارے اسکیم چلاتی ہے گورنمنٹ، ویسے ہی عورتوں کو سکھایا جائے کہ اپنی چھاتی سے اویئرنیس کیسے کی جائے اور کسی بھی تبدیلی کی صورت میں فوری طور پر نزدیکی ہیلتھ کیئر پروفیشن سے رابطہ کرنا چاہیے. نزدیکی ہیلتھ کیئر پروفیشن سے رابطہ کرنا چاہیے. اس حوالے سے احتیاط بھی کافی لازمی ہے اور اپنا چیک اپ، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ یہ علامات آتی ہیں تو فوری طور پر ٹریٹمنٹ کی طرف جائے یا ڈاکٹر کے پاس جایا جائے تاکہ جو مزید جو پھیلنے کا ہے اس سے بچا جا سکے اور وقت پر اس کا علاج ہو سکے. ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے، آج کے بھاؤ. ہمارے رپورٹر شکیل سلطان موجود ہیں، ذرا ان سے جانتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور سبزیوں اور فروٹ کے کیا ریٹ ہیں. جی شکیل بتائے گا کیا صورتحال ہے، قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ؟ پاکستان میں سبزیوں اور پھلوں کے آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو دیگر جو چیزوں میں مہنگائی کی ایک سخت لہر برقرار ہے، اسی طرح سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو بھی مہنگائی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آج کی اگر ہم تازہ بھاؤ کی بات کریں جس میں لہسن 400 روپے فی کلو میں، ادرک 320 میں، چائنا لیمو 160 جبکہ دیسی لیمو 240 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ان بنیادی سبزیوں کی بات کریں جن کے بغیر ہنڈیا چڑھانا مشکل ہوتی ہے بلکہ ناممکن ہوتی ہے، جس میں ہری مرچ کو دیکھ لیں 160 روپے فی کلو میں، شملہ مرچ 120 روپے فی کلو میں، پیاز 240 سے 280 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. پیاز جو ہے دکانداروں کا کہنا ہے پیاز کی قیمت اس دفعہ
3 गुना ज़्यादा हुई है, क्योंकि प्याज जो है लोकल प्याज नहीं आ रहा मार्केट में। लोकल प्याज आना शुरू होगा तो कीमत कम होगी। प्याज क्योंकि बाहर से मंगवाया जा रहा है वो भी कम मिकदार में आ रहा है, जिसकी वजह से कीमत बहुत ज़्यादा है। और प्याज ने अलबत्ता मुल्तान में ख़ास तौर पर शहरियों को परेशान किया हुआ है। इसके साथ टमाटर 60 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। मौसमी सब्जियों की बात करें तो मौसमी सब्जियां जितनी भी हैं, जिसमें गाजर है, मूली, शलजम, मेथी, पालक, गोभी, इसके साथ गाजर है, ये 40 से 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि मटर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो तक भी मार्केट में दस्तयाब है। इसके साथ देसी तोरी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं, सब्ज़ चना 320 में, सोहांजना 240 में। इस तरह जी तमाम जो सब्जियां हैं इनमें मौसमी सब्जियों में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन दीगर जो बुनियादी सब्जियां उनकी कीमतें वहीं बरकरार हैं। फलों की बात करें तो फल हमेशा ही गरीब की पहुंच से दूर नज़र आए हैं, जिसमें आज के अगर हम ताज़ा भाव में देखें फलों को, स्ट्रॉबेरी 800 रुपये फ़ी किलो में, अंगूर जो है वो 400 से 600 रुपये फ़ी किलो में, बाहर से मंगवाने जाने वाला अंगूर 800 तक भी फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ सेब 320 में, अनार 400 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। चीकू और पपीता 200 से 240 में दस्तयाब है। मौसमी फल जो हैं उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन बाकी फल जो है उनकी कीमतें वहीं बरकरार रहती हैं। मौसमी फलों में कीनू और फ्रूटर 120 रुपये तक, लाड़काना अमरूद 160 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर हम ओवरऑल एक महंगाई को देखें तो फल अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन बुनियादी सब्जियां भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जो कि गरीब की पहुंच से दूर नज़र आती हैं। जहां बाकी चीज़ों की कीमतों ने शहरियों को परेशान किया हुआ है, वहीं सब्जियों और फलों की कीमतों ने भी शहरियों को एक अरसा दराज से परेशान कर रखा है। जी शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन आगाह किया। और यकीनन अब इस वक्त मार्केट में जो सब्जियों और फ्रूट की कीमत है उसमें काफ़ी इजाफा देखने में नजर आया। स्पेशली प्याज का डिस्कस किया, क्योंकि जो फ्लड की वजह से जो सूरत हाल बनी उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसकी कीमत में कई गुना इजाफा हुआ है। हम ज़रा वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सर, जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपने अलामात के हवाले से बात किया। फीमेल बात करती हैं ज़ख्म होने की वजह से, कोई चीज़ लगने जिस तरह लोया काट वगैरह, इस वजह से भी फैला होता है, और इसकी इलाज के हवाले से कितना ये टाइम टेकिंग हो जाता है? ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की तरफ इशारा किया। हमारे माशरे में, हमारे क्या पूरी दुनिया के माशरे में ब्रेस्ट कैंसर या छाती के कैंसर के बारे में बहुत सी तोहमात पाई जाती हैं। इसे हम लोग मिथ्स कहते हैं। सो ऐसा अमूमी तौर पर जो सबसे आपका पहला सवाल है, बच्चों को दूध पिलाने से, अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी मिथ है। बच्चों को दूध पिलाना इट्स वेरी गुड। 1.5 से 2 साल के लिए बच्चों को दूध पिलाना ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करता है, उसके रिस्क को इंक्रीज बिल्कुल नहीं करता। सो माय एडवाइस इज, इफ अगर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो एवरी मदर शुड फीड देयर किड्स, इट्स गुड फॉर देम टू। दूसरे नंबर पे आपने जो सवाल पूछा, छाती पे सरके लगने से, चोट लगने से, अमूमी तौर पर ऐसी किसी चीज़ से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। और जो तीसरा आपने इशारा दिया लोहा लगने से, ये एक बहुत बहुत बड़ी मिथ है, हम स्पेशली हमारे साउथ पंजाब के लोगों के अंदर, कि खुदा न खास्ता अगर हम छाती का कैंसर है उसको ऑपरेशन करवाएंगे या बायोप्सी करवाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा या खुदा न खास्ता फैल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छाती के कैंसर का इलाज करने से पहले उसको तशखीस करने के लिए बायोप्सी करना ज़रूरी है, और उसके इलाज में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सर्जरी है, और अनफॉर्चुनेटली सर्जरी स्कैल्पल के थ्रू ही होगी। तो वो उसके रिस्क को इंक्रीज नहीं कर रहे बल्कि उसके रिस्क को डिक्रीज कर रहे हैं, और पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग होने में ये काफी लाजमी है, उसके बगैर हल नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे ही जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट कैंसर नहीं रहा। अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इतनी सब टाइप्स आ गई हैं कि हमें पहले ये जानना पड़ता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर किस किस्म का है। अब इसके अंदर कुछ कैंसर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बुरे वाले होते हैं, कुछ ज्यादा बुरे होते हैं। हर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान चेंज होता है दूसरे ब्रेस्ट कैंसर से। सो किस्म जानने के लिए हमें बायोप्सी का करना जरूरी है, और इलाज के लिए ऑपरेशन हर सूरत में जरूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हम नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ब्रेस्ट कैंसर के साथ ब्लड कैंसर के हवाले से भी बात करेंगे, और उसी के रेशो में कितना इजाफा हुआ है, सारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ویلکم ایک ناظرین، جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے کینسر کے حوالے سے، ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جہاں پر ہم روزانہ ہم مختلف ٹاپک سے بات کرتے ہیں جو ہمارے ہاں پہلے روایات چلی آ رہی ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے سویٹر کے حوالے سے. ہمارے ہاں اکثر دیکھتے تھے کہ ہماری جو بزرگ خواتین تھی وہ گھروں میں بیٹھ کر سلائی کر رہی ہوتی تھی، سویٹر بنا رہی ہوتی تھی، اور یہ میں بھی بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، اور جب بھی کسی کے گھر جانا ہوتا تھا تو وہاں بھی جو اسپیشلی بزرگ خواتین تھی وہ یہ کام کرتے دکھائی دیتی تھی، اور ان کو دیکھا دیکھی پھر ہم دیکھتے تھے کہ جو گھر کی دیگر خواتین ہیں ان کو بھی جب فری ٹائم ملتا تھا تو وہ یہ ساری چیزیں بنا رہی ہوتی تھی. لیکن اب صورتحال چینج ہو گئی ہے، اب برانڈز آ گئے ہیں، اب مارکیٹ میں چیزیں زیادہ آ گئی ہیں، ٹائم کی بھی قلت ہے اور آرام پرستی بھی کچھ زیادہ آ گئی ہے، تو اب یہ چیزیں ہمیں کم دکھائی دیتی ہیں، اور اس کی وجہ مصروفیت بھی ہے، جدت بھی ہے، اور مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی کافی زیادہ ہو گیا. ایک تو وہ چیزیں بنانے سے اب ان کا ٹائم بھی اچھا گزر جاتا تھا، اور اسپیشلی خواتین وہ سویٹر بھی بنا رہی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ٹاپک کو ڈسکس بھی کر رہی ہوتی تھی، اور ایک جو گیدرنگ سجتی تھی وہ بھی ایک خوبصورت ایک ماحول گھر میں سجتا تھا. لیکن اب وہ صورتحال ہم کم دیکھ رہے ہیں، جو ایک پرانی روایات تھی، ایک سلسلہ تھا، وہ اب کم دیکھ رہے ہیں. اور اس کو ہم جو خواتین جو اب پہلے کام کر رہی ہوتی تھی گھروں میں، اس کا صرف ہمارے برصغیر سے تعلق نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہم دیکھتے تھے. اب ہم ترکش ڈراماز دیکھیں ہسٹری کے حوالے سے تو وہاں بھی خواتین یہ کام کرتے دکھائی دیتی ہیں کہ وہ سویٹر بنا رہی ہیں، قالینیں بنا رہی ہیں اور باقی، تو اسے کافی زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا، اور اس کو مارکیٹ میں بھی کافی زیادہ پسند کیا جاتا تھا کہ وہ جو پروڈکٹ گھر میں تیار ہوتی تھی اس کی قیمت بھی بہتر دی جاتی تھی. اب جس طرح مارکیٹ میں مشینری آ گئی ہے اور باقی جدت آ گئی ہے تو اب ہمیں یہ روایت کم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اب تو خیر ہماری جو فیمیلز ہیں وہ اس سے کافی زیادہ ناشنا ہے. اب تو شاید سوئی میں دھاگا ڈالنا بھی مشکل ہو، تو لیکن یہ اس ٹائم کافی اچھا ایک مشاغل میں سمجھا جاتا تھا. اور اسپیشلی اگر ہم ٹائم کے حوالے سے کہیں، ڈسکشن کے حوالے سے کہیں، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی اور اکیلا پن رہنے کی عادت ہے، کچھ نہ کرنے کی عادت ہے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی بھی اگر کچھ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جو فری ہوتے ہیں خواتین، اگر وہ یہ سیکھ لیں تو کافی اچھا ٹائم وہ گھر میں گزار سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے تھے باہر، لیکن اس طرح سے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلنگ ہے اور باقی کھانا پینا اور یہ وہ، تو وہ گھروں میں محافل سجتی تھی. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہوتا تھا ان کا کہ جب بھی کوئی خاندان آتا تھا تو وہ والا کام جو سویٹر بننے کا کام ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے. تو اب تو یہ شاید ہمیں نہیں نظر آتا. میں جب خود میاں والی میں جاتا ہوں تو کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بزرگ خواتین کو موقع ملے نا، وہ بڑے شوق سے کوئی چیز اٹھا کے، نہیں اب میں نے بٹن لگانا ہے، میں نے سویٹر کی کوئی چیز اگر سلائی کرنی ہے تو کافی شوق سے اس میں وہ چیز کر رہی ہوتی ہے. لیکن اب یہ صورتحال کم دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، جس طرح جدت آ گئی ہے، اور اب تو خیر گھر میں سویٹر بننے کا رواج رہا ہی نہیں. اب تو جیسی سردی آتی ہے تو لوگ مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر خریداری کرتے ہیں، اور اب تو مہنگے برانڈز پر جا کر وہ جرسی، سویٹر، جیکٹ اور یہ ساری چیزیں لینی پڑتی ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ اس چیز کو بھی ڈسکس کیا جائے کہ کیا وہ اچھا ٹائم تھا کہ گھر میں ہی چیزیں تیار ہوتی تھی اور پھر وہی بچے پہنتے تھے، اور پھر اس کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا کہ مختلف فیملیز کے جب بچے اکٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے یہ فلان دادی نے بنائی ہے، فلان نانی نے بنائی ہے. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں، اور اب اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری پرانی روایات رہی ہیں، پرانے مشاغل رہے ہیں، ان کو بھی دوبارہ سے بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں ہماری ہسٹری کا، ہماری تاریخ کا، ہمارے آباء و اجداد کا حصہ رہی ہیں، اور ان کا جو اوڑھنا بچھونا تھا، پہناوے تھے، وہ اس میں شامل تھے اور ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. ہم ذرا آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی. ایسے جس طرح ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کی اور علامات کے حوالے سے، وجوہات کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، علاج کو اگر ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیں، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، اب تشخیص ہو گئی، اب شروع ہو گیا علاج کا ٹائم. اس میں کیا احتیاط کرنی ہے، اس میں کتنا خیال کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ تو اللہ معاف کینسر کا نام سن کے ہی گھبرا جاتے ہیں. اس وقت مینٹلی حالت بھی کافی زیادہ پریشان کن ہوتی ہے، فیملی کی حالت بھی پریشان کن ہوتی ہے. تو اس سٹیج میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کینسر لفظ سنتے ہی ہم سب کو یہ لگتا ہے یا ڈیتھ. ایسا نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں،
ہر سٹیج کا دوسری سٹیج سے علاج کا طریقہ اور دوسری سٹیج سے جو پروگنوسس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب اگر ہم بات کریں دوبارہ سے اس چیز کی کہ اگر سٹیج 1 ہے یا 2 ہے، اس کے اندر اگر ہم پوری چھاتی کی بجائے صرف چھوٹا سا ٹکڑا نکال کے بغل کی صفائی کر دیں تو اس سے بھی مریض ٹھیک ہو سکتا ہے، پوری چھاتی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں دو چیزیں، اب مینٹلی طور پر جو مریض ہے وہ بھی ڈپریس ہو جاتا ہے، فیملی بھی ڈپریس ہو جاتی ہے، تو اس کو اس سے کس طرح نکالا جا سکتا ہے؟ اس میں فیملی کو کتنا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مورل سپورٹ ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے مریض کو سب سے پہلے بیچارہ بنا دیتے ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی جو ہے نا پھر خدا تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں کہ شاید ہمارے کوئی گناہ تھے جس کی وجہ سے. ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہر کینسر از ناٹ اکول ٹو گناہ. آزمائش ایک الگ سی چیز ہوتی ہے، اس کو گناہ کے کھاتے میں ڈالنا اور مریض کو بیچارہ بنا کے الگ کمرے میں لٹا دینا. اور یہ سب سے ضروری بات ہے کہ بریسٹ کینسر یا کوئی بھی کینسر ساتھ رہنے سے، سونے سے، کھانے پینے سے، اکٹھے رہنے سے بالکل نہیں پھیلتا. ایسی کوئی اسٹڈی آج تک پروون نہیں ہے. ہمیں اپنے مریض کو سپورٹ کرنا ہے، مورلی بھی اس کو بوسٹ کرنا ہے، اور اس کو یہ بات سمجھانی ہے کہ چھاتی کا کینسر آیا ہے تو یہ آزمائش ہے، گناہ نہیں ہے، اور اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر ٹائملی علاج کرایا جائے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اس کے ٹھیک ہونے کے بہت سارے چانس ہوتے ہیں. اگر ٹائملی علاج کرایا جائے تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانس یقیناً کافی زیادہ ہوتے ہیں. سر ایک تو بریسٹ کینسر کو ہم نے ڈسکس کیا، بلڈ کینسر کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں اس کی ریشو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس کا علاج بلڈ کینسر کے جو ہمیں مریض ہیں وہ ہمیں کچھ بہتر زندگی گزارتے بھی نظر آتے ہیں. تو اس کی اگر وجوہات کے حوالے سے بات کریں تو اس کی ریزن، بلڈ کینسر کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، بلڈ کینسر جو ہے نا وہ ایک بڑا براڈ ٹرم ہو جاتا ہے. بلڈ کینسر کے اندر جیسے ہم نے بریسٹ کی بات کی، بلڈ کینسر کے اندر بہت سی سب ٹائپس ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسے سینٹر بہت کم ہیں جو ایسے خطرناک کینسر کا علاج کرتے ہیں. جہاں کچھ بلڈ کینسر جیسے کرونک مائلائڈ لیوکیمیا اسے ہم بولتے ہیں، یہ ایک بلڈ کینسر ہے جس کو جو ہے اکثر ہم نیوز میں بھی سنتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مریض بہت جلدی بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. سو اوور آل بلڈ کینسر میں جو وجوہات کی وجہ ہے نا، اس میں عمومی طور پر ہمارے اندر کچھ جینیٹک چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک جین ٹوٹ کے دوسرے جینز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ بلڈ کینسر ہو جاتا ہے. لیکن اوور آل اگین وہی بات ہے کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سر احتیاط وہی جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. سب سے ہر چیز کے اندر اسموکنگ، الکوہل یہ ٹاپ پہ رہیں گے. موٹاپا، دین اگین اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں، وزن کو ایک اپنے BMI انڈیکس کے اندر رکھیں، اپنی جو ڈائٹ ہے اس کو امپروو کریں، جنک فوڈ کو نکالیں، ریگولر اور اچھی ڈائٹ اور ورزش. ہمارے یہاں مجھے نہیں لگتا بہت کم لوگ ہمیں ورزش کرتے نظر آتے ہیں، ہر آدمی ایک موٹی توند کے ساتھ نظر آتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو بہتر کر لیا جائے تو ہم ہر قسم کے کینسر کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. اس سے بلڈ کینسر جس طرح یہ یقیناً ورزش ہے، اس کے علاوہ جو آپ کی ڈائٹ ہے اس میں اسپیشلی خیال کرنا ہے. ہمارے اکثر گراؤنڈز خالی نظر آتے ہیں، اور جتنی پاپولیشن ہمارے نوجوانوں کی ہمارے ملک میں، اگر وہ گراؤنڈز میں نظر آئیں تو یہ تو چند گراؤنڈز ہمیں خالی نظر نہ آئیں. 60% ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نوجوان ہیں، اور ہمارے گراؤنڈز جو چند گراؤنڈز ہیں گنے چنے، اسپورٹ کمپلیکس کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ نواں شہر تو خالی ہی نظر آتے ہیں. اگر ان کو یہ آباد کر دیا جائے تو یقیناً ہم کافی ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. سر بلڈ کینسر کے علاج کے حوالے سے اس میں جو مریض اس کا جو شکار ہوتا ہے، اس کا متاثر ہوتا ہے اس سے کتنے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ نارمل لائف میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹائپ کا بلڈ کینسر ہے. ایکیوٹ بلڈ کینسرز ہیں تو ان کے اندر جو طریقہ علاج ہے وہ تھوڑا سا سخت بھی ہوتا ہے، لمبا بھی ہوتا ہے، لیکن اسٹل 50-60% چانس ہوتا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. کرونک بلڈ کینسر جیسے CML ہم کرونک مائلائڈ لیوکیمیا بولتے ہیں، یا CLL کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا میں تو ہم لوگوں کا 2 سال 5 سال علاج بھی نہیں کرتے. سو لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلڈ کینسر کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بستر میں لیٹ جائیں، مسجد میں چلے جائیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، آپ کا ٹائم نزدیک آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. آج جتنی ترقی سائنس کر چکی ہے، ہمارے پاس بلڈ کینسر کے مریض ڈھیر موجود ہیں CML کے، جو نوجوان تھے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے تھے اب الحمدللہ اور بوڑھے ہو گئے، بچے تھے نوجوان ہو گئے، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں جیسے میں یا آپ گزار سکتے ہیں. تو جو ایک عام کینسر کا پیشنٹ اور بلڈ کینسر کا پیشنٹ، اس میں فرق
ہے, ब्लड कैंसर का पेशेंट अगर वो मेडिसिन लेता रहे तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है. बिल्कुल, ब्लड कैंसर में एक किस्म है जिसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हमने पहले भी जिक्र किया कहते हैं. उसका ब्लड कैंसर के अंदर उसके और हम जैसे लोगों के अंदर एक फर्क है कि जैसे शुगर का मरीज एक दवाई खाता है वो ठीक रहता है, ऐसे ही क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया का मरीज अगर अपनी गोली ग्लाइविक या टिसिग्ना के नाम से जो अवेलेबल है, और थैंक्स टू फार्म नोवार्टिस एंड और पंजाब गवर्नमेंट जिनके स्पोर्ट प्रोग्राम के थ्रू निश्तर मेडिकल कॉलेज के अंदर फ्री कैंप्स के थ्रू ये दवाई दी जाती है. नोवार्टिस ने ये सिलसिला शुरू किया तो दरमियान में जब रुक गया था तो काफी प्रॉब्लम आई थी. जी, अभी भी पिछले दिनों से कुछ सिलसिला ये रुका हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी की वजह से और ये डॉलर का जो रेट है उसकी वजह से वो बेचारी पोर्ट पे ड्रग्स आके पड़ी होती हैं. सो अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल ये सुन रहा है हमारा प्रोग्राम तो हमारे थ्रू उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्पेशली ड्रग्स के लिए कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको पोर्ट से क्लियरेंस आसान बनाई जाए, बिकॉज इनके मरीजों की जिंदगी जो है वो दारोमदार इन दवाइयों के ऊपर होता है. और उसके बगैर तो वो मुमकिन नहीं है कि वो अपना इलाज करा सकें. बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके बगैर इलाज भी मुमकिन नहीं है, और अगर ये दवाई उनको एक खास पीरियड तक मिलेगी नहीं तो ये बीमारी अग्रेसिव हो जाएगी, फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली बहुत महंगा भी हो जाता है. यकीनन इस हवाले से हमारी हुकूमत को इस बात का ख्याल भी करना चाहिए. और हम मार्केट में काफ़ी सारे मेडिसिन की शॉर्टेज तो देखें, लेकिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसके हवाले से तो पॉलिसी होनी चाहिए. जिस तरह ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं उसके अलावा बाकी के लिए तो कम अज़ कम क्योंकि वो इलाज काफ़ी कास्टली है. अगर नोवार्टिस कंपनी और दीगर जो कंपनीज हैं वो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जो MOU भी हुआ था उसमें मरीजों को मुफ्त अद्वियात दी जाए थी, अगर वो नहीं मिलेगी तो वो फिर किस तरह से वो अपना लाइफ को चला सकेंगे, किस तरह से वो दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ सकेंगे. और इसकी मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने में नजर आया. हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे कि कब किसी भी इंसान को जहर होना शुरू होता है कि वो इस बीमारी का शिकार हो रहा है, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे. हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाज़रीन. जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कैंसर के हवाले से हमने तफसीलें डिस्कस किया, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, उसके अलावा ब्लड कैंसर के हवाले से भी बात की. इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है एक दिन एक नेकी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अज़ान दर हकीकत ऐलान है, यानी लोगों को ख़ास तौर पर मुसलमानों को मुतवज्जे करने के लिए कि वो अल्लाह की बंदगी की तरफ आएँ, अल्लाह की इबादत की तरफ आएँ. 5 वक्त नमाज है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और लाजिम है कि उसने अदा करना है. अज़ान उसको याद कराती है कि अब तुम अगर कारोबार कर रहे हो, तिजारत में मसरूफ़ हो, सियासत में मसरूफ़ हो, अपने घर के मामलात में मसरूफ़ हो, अब ये वक्त निकाल लो अपने रब की खातिर और आकर तुम नमाज अदा करो. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अज़वाज मुतहरात कहती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त होता तो हम इसे उठकर ऐसे चले जाया करते थे कि जैसे हमें जानते ही नहीं हैं, हमें पहचानते नहीं. यानी जब अल्लाह ने पुकारा तो अब अल्लाह को हर चीज़ पर, अपनी पूरी मखलूक पर फ़ौक़ियत देना ये एक मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है. यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को तरजीह हासिल है. जब अल्लाह ने पुकारा तो फिर उसकी मखलूक को छोड़कर, यानी अपनी मसरूफियात सरगर्मियों को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है. तो अज़ान का मकसद हकीकत यही है, ये एक ऐलान है. और दीगर मज़ाहिब में आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अंदाज से, तरीक़ों से लोगों को मुतवज्जे किया जाता है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह का नाम बुलंद करके लोगों को मुतवज्जे किया जाता है. यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदियत और आपकी रिसालत की शहादत दी जाती है, और फिर उसके बाद नमाज की तरफ बुलाया जाता है. और फिर ये भी कहा जाता है कि ये नमाज दर हकीकत सिर्फ खाली खुली नमाज नहीं है, ये बल्कि फ़लाह है. आओ फ़लाह की तरफ, अल्लाह तुम्हें फ़लाह की तरफ, कामयाबी और कामरानी की तरफ तुम्हें बुलाता है. और फिर इस तरह नमाज का इख्तिताम हो जाता है अल्लाह की बड़ाई के साथ, और इसके बाद फिर मुसलमान नमाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं. अब इस अज़ान में आप देख लीजिए अल्लाह का जिक्र हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी नबूवत और आपकी अबदियत का भी जिक्र हो गया. जब ये सब कुछ बयान हो गया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम मेरी तरफ आओ. घर में नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है. यानी 70% आप कह लीजिए एक हदीस के मुताबिक
ایک شخص اکیلے نماز پڑھتا ہے، 70 دفعہ وہ اکیلے نماز پڑھے تو باجماعت ایک نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ہماری نماز 4 فرض، 2 فرض، 3 فرض، یہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ اس پہ لگتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اپنے خدا کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتے؟ بہت شکریہ علامہ صاحب، ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت پیغام دیا، اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے، ہم نے بلڈ کینسر کے حوالے سے لاسٹ میں بات کی تھی، اور عموماً کیا وہ ریزن ہوتی ہیں، کیا وہ علامات ہوتی ہیں جس سے انسان کو ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے کہ وہ اس مرض کا شکار ہونے لگا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہمارے بلڈ کینسر کا، تو جو بریسٹ کینسر کا ہم نے تفصیلی ذکر کر لیا، جو باقی کینسر ہے تو اس میں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، کوئی انسان جا رہا ہے اس طرف؟ دیکھیں، ہم لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ کینسر کا جو علامات ہوں گی کو بہت زیادہ یا جب تک بہت آبویس نہیں ہو جاتی، ہم عمومی طور پر ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے، لیکن کینسر جو ہے یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہے، یہ اٹ ٹیکس ٹائم، یہ 2 4 6 مہینے سلو گرو کرتا ہے۔ اینڈ شروع میں جو اس کی علامات ہوتی ہیں وہ عام بیماریوں کی طرح تھکاوٹ، وزن کا گرنا، بھوک کا نہ لگنا، چڑچڑاپن، اچھا اپنے کام میں دل نہ لگنا، یہ سب چیزیں کامن سمٹمز آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس سسٹم کو انوالومنٹ ہوتی ہے، جیسے خدا نہ خواستہ اگر پھیپھڑوں کی انوالومنٹ ہے تو اس میں کھانسی بلغم شروع ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے آنتوں کی انوالومنٹ ہے تو اس کے اندر بھوک کم ہوگی، وزن گرے گا، آپ کا جو پخانے کی عادات ہے وہ چینج ہوگی، الٹی متلی رہنے لگے گی، یا خدا نہ خواستہ اگر بون میرو کی یا بلڈ کی ہے تو اس میں پھر کمزوری کا احساس، تھکاوٹ کا احساس، یہ سب چیزیں بتدریج بڑھتی ہیں۔ جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رجحان نہیں ہے، لوگ اپنے ریگولر ہیلتھ چیک اپس نہیں کراتے۔ ہمارے یہاں تو رجحان یہ ہے کہ اگر کچھ فیل ہو رہا ہے تو میڈیکل اسٹور پہ جائیں گے، وہاں سے کچھ لے کے آ جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا رجحان کم ہے۔ جب ختم ہو جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ اب نہیں ممکن، تب جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ تو یہ کتنا خطرناک رجحان ہے؟ اس میں سر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری عوام تھوڑا سا ذرا ہمارے ڈاکٹروں سے خائف بھی رہتی ہے اور شاید ہمیں تھوڑا سا مہنگا بھی تصور کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ایون پبلک سیکٹر کے اندر بھی جو ریلیشن شپ ہے بٹوین دا پیشنٹ اینڈ دا ڈاکٹر، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور عام عوام کا ڈاکٹرز پہ تھوڑا سا بھروسہ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ سو اس صورت میں جو ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی علامات، اور کچھ کیسز میں تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے مریض ڈاکٹرز کے پاس بارہا جا بھی چکے ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہی پرابلم آتا ہے کہ چونکہ اگلے ڈاکٹرز کی یہ اپنی کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہوتی، سو میرا اپنے دوست ڈاکٹروں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ کو کچھ بیماری ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی یا جو نہیں بہتر محسوس ہو رہی، تو بہتر ہے کہ اس کو اس چیز کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیج دیا جائے، نہ کہ اس کو بار بار علاج کیا جائے اور تجربہ گانا بنایا جائے۔ یقیناً اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے، اور سیکنڈ ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں اضافہ کرے۔ جب ایک آپ کے پاس میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوگا، ایک ہاسپٹل ہوگا، تو وہاں پر جو ڈاکٹرز ہوں گے وہ کتنے پیشنٹ کا علاج کریں گے، اور پھر جو زیادہ علاج کے جس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی اس وقت یقیناً اتنے مریض چیک کرنے کے بعد جو ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو وہ اس کی سکت ہی نہیں ہوگی کہ اس کو بہتر طریقے سے چیک اپ کر سکے۔ بہتر ہے کہ ڈسٹرکٹ وائز ہاسپٹلس کو مزید بہتر بنایا جائے، مزید علاج گاہیں بنائی جائیں تاکہ جو مریضوں کا علاج ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور جو پیشنٹ کا لوڈ ہے وہ ہسپتالوں پہ کم ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم نے سارا تفصیل ڈسکس کیا، بریسٹ کینسر کی اسکریننگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ کتنا اہم ہے، اس سے کیا پروسیجر ہے اور اس کے حوالے سے کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک کا ذکر کیا ہے۔ بریسٹ کینسر اسکریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر بیماری کی کوئی علامات نہیں ہیں اور وہ حفظ ماتقدم اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے تو نہیں انہیں۔ تو ایسے لوگوں میں عمومی طور پر جو ریکمنڈیشنز ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر خاتون جو 40 سال سے بڑی ہو اور 65 سال سے چھوٹی ہو اس کو سالانہ ایک ٹیسٹ، اسے میموگرام بولا جاتا ہے، وہ کروائے۔ میموگرام ایک الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایک ایکس رے ایک قسم کا ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹ کی بریسٹ کا ایک ایکس رے کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں یہ کلیئرفیکیشن آ جاتی ہے کہ بریسٹ کے اندر ایسا کچھ بن تو نہیں رہا۔ اگر بن رہا ہوگا، اسکریننگ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو پہلے پکڑ لیا جائے، جتنا چھوٹے سٹیج پہ پکڑا جائے گا اتنا بہتر
چانس ہے کہ پیشنٹ کا علاج بہتر ہو جائے گا. جو اسکریننگ اس کے علاوہ جو دوسری گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ لوگ خدا نہ خاصہ جن کی فیملیز میں جیسے ہم اکثر لوگ دیکھتے ہیں جن کی ماں جو ہے پہلے دادی نانی چاچی پھوپھی ایسے لوگ جن کے خاندان میں کینسر پہلے سے چل رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں میں اسکریننگ کو ذرا زیادہ ہم روٹینلی کرتے ہیں. یا خدا نہ خواستہ ایسے لوگ جن کو پہلے کبھی چھاتی کو یا سینے کو شوائیں لگ چکی ہوں یا وہ لوگ جن کو پہلے کوئی اور کینسر اووریز کا بچہ دانی کا یا نچلے حصے کا کہیں کا اور کوئی کینسر ہو گیا ہو تو یہ سب لوگ ہیں جو ہائی رسک ہیں. ان لوگوں میں گائیڈ لائنز یہ کہتی ہیں کہ 18 سے 25 سال کی تمام خواتین اور بچیاں اپنا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کرائیں. 25 سے 40 سال تک یہ لوگ اپنا سالانہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں اور 40 سے لے کے 65 تک یہ لوگ اپنا سالانہ میموگرام کرائیں. یہ بہت ضروری ہے, اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انفارچونیٹلی جتنا ڈیٹا یہ سپورٹ کرتا ہے کہ یورپ میں یا امریکہ کا جو ڈیٹا ہے وہاں پہ 70% لوگ سٹیج 1 اور 2 میں آتے ہیں. ہمارے یہاں یہ اپوزٹ ہے, 90% لوگ سٹیج 3 اور 4 میں آتے ہیں. سو اسی لیے ہمارے ہاں کینسر مورٹیلٹی جو ہے وہ گوروں کی نسبت بہت زیادہ ہے بیکاز ہمارے ہاں جو پریزنٹیشن ہے ہر کینسر کی پریزنٹیشن لیٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم جلدی پکڑ سکتے ہیں بائی گیٹنگ اینول میموگرام اور گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تفصیلیں ڈسکس کیا لاسٹ میں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ اس کے حوالے سے احتیاط کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, باقی لاسٹ میں میسج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ میسج میرا ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر از ناٹ ایکول ٹو ڈیتھ. کینسر موت نہیں ہے, کینسر ٹھیک ہو سکتا ہے, کینسر سے بچا جا سکتا ہے, کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے. سو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری توہمات پہ نہیں پڑنا, بہت ساری پیرے فقیری کے پیچھے حکیموں کے پیچھے نہیں بھاگنا. تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی بھی چھوٹا موٹا مسئلہ محسوس ہو اپنے نزدیکی معالج کے پاس جائیں, اپنے نزدیکی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا پھر قریبی کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں رابطہ کریں جہاں پہ آپ کا علاج پراپرلی کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور تفصیل ڈسکس کیا. ناظرین اس حوالے سے ہم نے بھی کوشش کی کہ اس جو ٹاپک ہے اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا جائے, اس سے مزید بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. حکومت سے بھی ہمارا اس حوالے سے ہمیشہ اپیل رہتی ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اس پر زیادہ فوکس رہے, اویئرنیس زیادہ کی جائے اور اس کے ساتھ جو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کے جو ادویات ہیں اس کے حوالے سے جو پرابلمز آ رہی ہیں ہم سب کی طرف سے یہ اپیل ہے کہ حکومت کم از کم اس حوالے سے رائے دے اور جو پورٹ پہ میڈیسن موجود ہیں ان کو مارکیٹ میں پہنچایا جائے تاکہ جو مریض ہیں وہ اس حوالے سے میڈیسن لے کر اپنی جو زندگی ہے وہ بہتر انداز میں گزار سکیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.